السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا حکیم عبدالرحمن بٹ بحرین سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا سب سے معتبر طبی چینل رحمان ہربل کلینک۔ تو ساتھیو، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی قدیم نسخہ جو ہے وہ چہرے کو صاف کرنے کے لیے، رنگت کو گورا کرنے کے لیے، بغیر کسی کیمیکل کے جو ہے قدرتی طور پہ جو آپ گھر میں بنا سکتے ہیں، وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ نسخہ میں چونکہ تاریخ طب کا طالب علم ہوں، بڑے شوق سے طباء کے بارے میں پڑھتا ہوں اور ہسٹری کو بڑے شوق سے جو ہے وہ اس کا مطالعہ کرتا ہوں، تو ایک چیز جو ہے وہ میری نظر سے گزری۔ یہ 85 ہجری جو ہے، 885 ہجری جو ہے، اس میں ملائیشیا کا جو ایک دارالخلافہ تھا اس وقت، ملاکا، وہاں کے جو اس کا بندرہارا تھا، جس کو ہم موجودہ وقت میں وزیر اعظم کہتے ہیں، اس کی بیٹی جو ہے شہزادی تاشا کے لیے اس وقت کے اطباء نے جو ایک نسخہ ترتیب دیا، اور اس شہزادی کے حسن کے چرچے تھے، اور وہ مشہور تھا کہ ملاکا شہر میں شہزادی سے زیادہ خوبصورت جو ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے جو نسخہ انہوں نے ترتیب دیا وہ میری نظر سے گزرا، اور تجربے میں وہ بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ اس کو پایا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ سب ساتھیوں سے جو ہے وہ شیئر کروں۔ تو اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تاکہ اچھی طبی معلومات جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ تو ساتھیو، سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ گندم جو ہے وہ اچھے والی گندم لے کے اس کو صاف کرنا ہے، اس کو دھو کے خشک کر لیں، یا اس کو ویسے ہی تھوڑا خشک کر لیں۔ خشک کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کو دھوپ میں خشک کرنے کے بعد آپ اس کو دودھ میں بھگو دیں۔ دودھ اتنا ہو کہ جس میں یہ بالکل جو ہے وہ برابر آ جائے، دودھ اس کے بالکل برابر ہے، یعنی کہ زیادہ اوور نہ ہو۔ جب آپ دیکھیں کہ یہ پھول گئی ہے اور دودھ جو ہے وہ خشک ہو گیا، اور آپ محسوس کریں کہ ابھی اس نے مزید یہ پھول سکتی ہے، تو اس میں دودھ اور ڈال دیں، جس سے یہ مکمل جو ہے وہ پھول جائے، دودھ کو پی لے اور پھول جائے۔ اگر جو دودھ بچ جائے باقی، اس کو آپ علیحدہ کر لیں، پھر اس کو جو ہے گندم کو علیحدہ کر کے دھوپ میں خشک کر دیں۔ اب اس کو خشک کرنے کے بعد جب یہ خشک ہو جائے گی، تو پھر آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے کہ عرق گلاب خالص لینا ہے، اس میں اس کو بھگونا ہے، اور پھر یہ دوبارہ جب پھولے گی تو پھولنے کے بعد اس کو خشک کریں، اور خشک کرنے کے بعد اس کا پاؤڈر کر لیں۔ پاؤڈر آپ نے ایسے کرنا ہے کہ باریک کپڑ چھان ہو، پاؤڈر کریں اور کپڑے سے اس کو اچھے سے چھاننے کے بعد جو نیچے بچے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے، جو کپڑے کے اندر رہ جائے اس کو دوبارہ پھر پاؤڈر کریں خشک کر کے، اور پھر آپ اس کو کسی محفوظ خشک جو بوتل ہے اس میں آپ محفوظ کر لیں۔ اب آپ نے کرنا ایسے ہے جی کہ اس کو جب آپ نے استعمال کرنا ہے، اس کو 2-3 طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک تو اس کو ایز اے پاؤڈر جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے آپ نے رات کو سونے سے پہلے چہرہ اچھے سے دھویا صابن سے یا کسی بھی فیس واش سے آپ دھو لیں، دھونے کے بعد آپ اس کو ہاتھوں پہ مل کے چہرے پہ جو ہے وہ ملیں، جس طرح پاؤڈر لگاتے ہیں اس طرح آپ جو ہے وہ کریں۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے، صبح اٹھ کے اس کو آپ جو ہے وہ خشک کر لیں، خشک ہوگا اس کو آپ دھو لیں، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بطور ماسک استعمال کریں، یعنی کہ آپ اس کو دودھ میں تھوڑا سا اس کا پیسٹ بنا کے تو وہ آپ چہرے پہ لگائیں، اور چہرے پہ لگانے کے بعد جب یہ خشک ہو جائے 10-15 منٹ، آدھے گھنٹے بعد، تو پھر آپ اس کو اتار کے تو چہرہ دھو لیں، یا اس کو عرق گلاب میں بھی پیسٹ اس کا بنا کے تو آپ استعمال کر سکیں۔ یہ 2 طریقے ہیں، دودھ میں بھی اور عرق گلاب میں بھی، اور اس کو بطور پاؤڈر بھی آپ چہرے پہ لگائیں گے
تو بہترین جو ہے وہ چہرہ صاف بھی کرتا ہے، چھائیوں کو بھی دور کرتا ہے، اور کلر بڑا فیئر ہو جاتا ہے، بہت زبردست اس کا رزلٹ ہے۔ ارکے گلاب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جلد کو بڑا ملائم نرم کرتا ہے، اور جو اس کے اندر فائبر ہے گندم کے اندر اور دوسرے جو اجزاء ہیں یہ بھی کلر کو فیئر بھی کرتے ہیں، جو چھائیاں ان کو بھی دور کرتے ہیں۔ دودھ جو ہے وہ بھی رنگت کو صاف کرتا ہے، جلد کو ملائم کرتا ہے، تر و تازہ کرتا ہے، اور کلر کو فیئر کرتا ہے۔ تو اس کے استعمال سے بہترین رزلٹ ہیں۔ دن بہ دن جو ہے وہ ایک تو ہوتا ہے کہ جو بعض کریمیں ہوتی ہیں رنگ کو گورا کر دیتی ہیں، ایکسٹرا گورا ہو جاتا ہے، وہ بڑا عجیب سا لگتا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بہت زیادہ سفید تو نہیں کرے گا لیکن کلر کو فیئر کرے گا، صاف کرے گا، چہرہ نکھرے گا، گلاب کی طرح ہوگا، جلد بڑی نرم اور تر و تازہ محسوس ہوگی، چہرے پہ تازگی محسوس ہوگی۔ تو یہ آپ استعمال کریں، اس کو جتنے دن چاہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، 2 4 دن، 5 دن، 10 دن، ہفتہ 10 دن آپ استعمال کریں، اور اس کے بعد آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن بھی کر سکتے ہیں، آپ جو ہے ہفتے میں 1 2 دفعہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن پہلے جو ہے وہ کنٹینیو آپ اس کو ہفتہ 10 دن 15 دن تک کریں، تو اس سے انشاءاللہ بہت ہی اچھے جو ہے وہ آپ کو نتائج ملیں گے۔ جو اکثر مارکیٹ میں کریمیں آ رہی ہیں چہرے کے لیے رنگ گورا کرنے کے لیے، اس کے اکثر سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں، یہ جب چھوڑیں گے تو پھر ویسی اس سے جلد بڑی حساس ہو جاتی ہے، اس سے بہت جلدی چھائیاں وغیرہ بھی بنتی ہیں، اور اگر ڈسٹ وغیرہ میں آپ جائیں تو پھر اس سے جلد جو ہے وہ زیادہ بعد میں جو ہے وہ رف ہو جاتی ہے۔ تو اس کو آپ استعمال کریں، انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ ریسپی ہماری بڑی پسند آئی ہوگی۔ یہ نسخہ بہت ہی مجرب ہے اور صدیوں سے جو ہے یہ وہ نسخہ ہے جو اطباء کرام جو شاہی طبیب ہوتے تھے، وہ حرم سرا کی جو ملکہ شہزادیاں ہوتی تھیں ان کے لیے ترتیب دیے جاتے تھے۔ تو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کو بنائیے، استعمال کیجئے اور اس سے فائدہ اٹھائیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ہمارے نئے آنے والے ساتھی جو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تاکہ سب تک اچھی معلومات پہنچ سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔